بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ 1996 کے ورلڈ کپ کے سلسلے میں ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو 1996 کے ورلڈ کپ میں ہونے والے کوارٹر فائنلز کے متعلق معلومات دوں گا۔ پہلا کوارٹر فائنل انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان فیصل آباد میں ہوا، جس میں بازی بلند ہمت آئی لینڈرز کو ملی، جس میں مین آف دی میچ جے سوریا رہے، جنہوں نے 82 رنز بنائے۔ دوسرا کوارٹر فائنل اسی دن 9 مارچ کو روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان بنگلور میں کھیلا گیا، جس میں بھارت نے 288 رنز کا ٹارگٹ دیا، لیکن پاکستان یہ میچ 39 رنز سے ہار گیا۔ میچ سے قبل اچانک ریگولر کپتان وسیم اکرم کے یہ اہم میچ نہ کھیلنے نے سوالات کھڑے کیے۔ پھر جب پاکستان جیت کی جانب گامزن تھا تو عامر سہیل کی وینکٹیش پرساد سے ہونے والی تکرار، جس کے بعد عامر سہیل اپنا بیٹنگ ٹیمپو کھو بیٹھے اور کریز پر سیٹ ہونے کے بعد اگلی ہی گیند پر آؤٹ ہو کر پاکستان کو شکست کے گڑھے میں گرا گئے، جس کو آنے والے دیگر بلے باز بھی نہ اٹھا سکے۔ یوں ورلڈ کپ پاکستان کے ہاتھ سے پھسل گیا اور ٹیم کو کئی الزامات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تیسرے کوارٹر فائنل میں کراچی میں ویسٹ انڈیز نے جنوبی افریقہ کو زیر کیا، برائن لارا نے سنچری سکور کی، تو چوتھا کوارٹر فائنل آسٹریلیا کے نام رہا، جس نے بھارت کے میدان چنئی میں نیوزی لینڈ کو شکست سے 2-4 کیا۔ چنئی میں جو ہونے والا میچ ہے وہ ہائی سکورنگ میچ تھا۔ اس میں دونوں ہی ٹیموں نے کھل کر بیٹنگ کی تھی اور دونوں ہی ٹیموں کی طرف سے جو ہے وہ ہائی سکورنگ میچ کی وجہ سے وہ کوارٹر فائنل جو ہے وہ کافی اہم رہا۔ لیکن اس سے پہلے جو کراچی میں کوارٹر فائنل تھا وہ بھی جو ہے وہ اپ سیٹ ہوا تھا۔ 9 مارچ کو اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں انگلستان کی ٹیم نے 50 اوورز میں 235 رنز بنائے تھے 8 وکٹوں کے نقصان پر، جبکہ سری لنکا نے وہ اسکور 236 رنز جو ہے وہ بنا کر یہ میچ جیت لیا تھا۔ انگلینڈ کی طرف سے فلپ ڈیفریٹس 67 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے تھے، جبکہ کمار دھرما سینا نے 30 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں۔ سنت جے سوریا نے 82 رنز بنائے 44 گیندوں میں، جبکہ ڈرمٹ ریو نے 14 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی 4 اوورز میں۔ اس میچ کے جو امپائرز تھے وہ ایئن رابنسن اور محبوب شاہ تھے۔ 9 مارچ کو ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بنگلور میں میچ ہوا، اس میں نوجوت سنگھ سدھو نے 93 رنز کی اننگز کھیلی 115 گیندوں پر۔ 287 رنز بنائے تھے۔ بھارت نے 8 وکٹوں کے نقصان پر، مشتاق احمد نے 56 رنز دے کر 2 وکٹیں لیں۔ پاکستان نے 248 رنز بنائے 9 وکٹوں کے نقصان پر۔ عامر سہیل 55 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے، جبکہ وینکٹیش پرساد نے 45 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کی۔ اس میچ کے امپائر ویسٹ انڈیز کے اسٹیو بکنر اور انگلینڈ کے ڈیوڈ شیپرڈ تھے۔ مین آف دی میچ نوجوت سنگھ سدھو تھے۔ 11 مارچ کو ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں کراچی میں آمنے سامنے ہوئیں۔ ویسٹ انڈیز نے 264 رنز بنائے 8 وکٹوں کے نقصان پر، جس میں برائن لارا کے 111 رنز نمایاں تھے اور برائن مک ملن نے 37 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ جنوبی افریقہ 245 رنز بنا سکی 49.3 اوورز میں۔ راجر ہارپر نے 47 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کی۔ اس میچ کے امپائرز کیٹی فرانسس اور اسٹیو رینڈل تھے۔ بہترین کھلاڑی برائن لارا
اور 11 مارچ کو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم چنئی میں میچ ہوا، جس کے امپائرز سرل مچلی اور سرینواسن وینکٹ راگھون تھے۔ اس میں نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 50 اوورز میں 286 رنز بنائے۔ کرس ہیرس 130 رنز بنا کر وہ ٹاپ اسکورر رہے، جبکہ گلین میکگراتھ نے 2 وکٹیں حاصل کیں 50 رنز دے کر۔ آسٹریلیا نے 288 رنز 47 اوورز میں بنائے۔ مارک وا 110 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے اور اس میچ کے مین آف دی میچ مارک وا تھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔